الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة أو كما قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بزرگان محترم، برادران اسلام، کائنات کے عظیم ترین خطہ اور روئے زمین کے افضل ترین مقام خانہ کعبہ کا، بیت اللہ کا، مسجد حرام کا مختلف پہلوؤں سے ذکر چل رہا ہے. آج کے خطبہ میں جو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے امیر المومنین فی الحدیث حضرت سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی بخاری شریف میں سے
ایک روایت پڑھی گئی ہے، اس روایت کا تعلق بھی اسی عنوان اور اسی موضوع کے ساتھ ہے جو گزشتہ چند خطبات سے بیان ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی، اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ کائنات کی محبوب ترین شخصیت کون ہے، پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت، پوری کائنات میں سب سے بڑھ کے پیار اور عقیدت کس کے ساتھ کیا گیا، تو ہر صاحب عقل، ہر صاحب بصیرت کی زبان پہ ایک ہی جواب ہوگا کہ کائنات کی محبوب ترین ہستی سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ جتنی محبت، جتنا پیار، جتنی جانثاری اور جتنی فداکاری سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی، کائنات میں کسی کے ساتھ بھی وہ محبت، وہ پیار نہیں کیا گیا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے ساتھ اپنوں نے بھی پیار کیا، بیگانوں نے بھی پیار کیا، جن کی تعریف و توصیف، جن کی حمد و ثنا ان کے ماننے والوں نے بھی کی اور ان کے دشمنوں نے بھی ان کی تعریف کی۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ پوری کی پوری کائنات نے جس کے ساتھ پیار کیا، محبت کیا، دنیا میں کون سی ہستی ایسی ہے جس کے ساتھ حیوانات نے بھی پیار کیا ہو، جس کے ساتھ درختوں نے محبت کا اظہار کیا ہو، جس کے ساتھ پتھروں نے پیار کیا ہو، جس کے ساتھ پہاڑوں نے پیار کیا ہو، تو کائنات کی محبوب ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ آپ کے ساتھ پیار کیسے کیا گیا؟ پیار میں مبالغہ، محبت میں انتہا کیسے کی گئی؟ بس ایک بات عرض کر کے پھر انشاءاللہ العزیز آگے گفتگو عنوان کے مطابق شروع کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کے مشرکین مکہ کے سردار تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ گفت و شنید کے لیے حدیبیہ کے مقام پہ آئے، جو میں نے گزشتہ خطبہ میں عرض کیا تھا۔
عروہ بن مسعود ظاہر ہے کہ چند گھنٹے وہاں ٹھہرے ہوں گے۔ عروہ بن مسعود نے صحابہ کرام کی محبت، صحابہ کرام کی عقیدت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کے مظاہرے عروہ بن مسعود نے جو دیکھے تو جا کے مکہ والوں سے کہنے لگا، اے مکہ والو، میں تجارت کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتا ہوں، میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے سردار اور بڑی بڑی رعایا دیکھی ہے، مکہ والوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں اور بڑے بڑے سلاطین کے دربار میں گیا ہوں، لیکن جو محبت، جو عقیدت میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھیوں کو کرتے دیکھا ہے، جس طرح کا پیار اس کے ماننے والے اس کے ساتھ کرتے ہیں، جو عقیدت، جو محبت اس کے ساتھ کرتے ہیں، میں نے ایسے مناظر دنیا میں کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھے۔ اے مکہ والوں، میں نے عجیب پیار دیکھا، عجیب محبت دیکھی کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے جانثار آپ کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، ادھر وہ پانی آپ کے چہرے کے ساتھ لگتا ہے، ادھر آپ کے جانثار اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے لڑ پڑیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ قتل و قتال شروع کر دیں گے، وہ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ مکہ والوں، میں نے عجیب منظر دیکھا، جب وہ زمین پہ تھوکنا چاہتے ہیں، وہ جانثار آپ کا لعاب، آپ کا تھوک مبارک زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، ہاتھوں پہ لے کے بڑی محبت کے ساتھ اپنے جسم پہ مسل لیتے ہیں۔ اے مکہ والوں، میں نے وہ محبت دیکھی ہے، وہ جانثاری دیکھی ہے، میں نے وہ عقیدت دیکھی ہے۔ آپ اپنے بال منڈوائیں، بال کٹوائیں، آپ کے بالوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو محبت، جو عقیدت میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو آپ کے ساتھ کرتے دیکھا ہے، ایسی محبت میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کے ساتھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ محبوب ترین ہستی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور میرا موضوع چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، آپ کے جانثاروں نے، اور پھر بعد میں آنے والے آپ کے غلاموں نے آپ کے ساتھ جو محبت کی، اس محبت کا ایک نمونہ یہ تھا، اس محبت کا ایک مظاہرہ یہ تھا کہ جس چیز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہو گئی ہے، آپ کے ساتھ منسوب ہر چیز کے ساتھ محبت کی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو گئی، آپ کے ساتھ منسوب ہر چیز کے ساتھ محبت ہے۔ کیوں؟ اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ اسی بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام حاضر خدمت ہیں، آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت چادر، منقش چادر آپ نے لی ہوئی ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ چادر مجھے عنایت فرما دے۔ اس صحابی نے سوال کیا، یہ چادر مجھے عنایت فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے، وہ چادر اس صحابی کو دے دی۔ جب اس صحابی کو چادر دی گئی، دیگر صحابہ نے اس صحابی کو کہا، اللہ کے بندے تجھے پتہ نہیں کہ یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پیاری لگ رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس چادر کے علاوہ اور اس وقت کوئی چادر بھی نہ تھی، تو نے یہ سوال کر کے اچھا نہیں کیا، تو نے یہ چادر کیوں لے لی؟ پتہ ہے اس صحابی نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے ساتھیو، میں نے جو چادر لی ہے اور میں نے یہ چادر مانگی ہے، میری نیت صرف یہ ہے، میرا ارادہ صرف یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں اور مجھے کفن دیا جائے تو یہ چادر میرا کفن بن جائے، اور اسی چادر کو لے کے میں قبر میں اتر جاؤں۔ یہ چادر تو میں نے اپنا کفن بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی تھی۔ اس چادر کے ساتھ اتنی محبت، اتنی عقیدت، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل یہ تھا، اور محبت یہ تھی، عقیدت یہ تھی کہ جس چیز کے ساتھ بھی آقا کو نسبت حاصل ہو گئی ہے، ہر اس چیز کے ساتھ محبت کرتے تھے، ہر اس چیز کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ہر اس چیز کو آنکھوں سے لگاتے تھے، اسے چومتے تھے، مس کرتے تھے۔ کیوں؟ اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ اور یہ روایت جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت کا اظہار فرماتے تھے، ایسی عقیدت کا اظہار فرماتے، جب مدینہ منورہ سے چلتے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو راستے میں وہ جگہیں اور راستے میں وہ مقامات، جن مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے نماز ادا کی تھی، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان آتے جاتے جن جن راستوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، جن جن راستوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ مقام ہے، اس درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، میں بھی یہاں نماز پڑھتا ہوں، اس پہاڑی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، اس شاہراہ پہ اور اس گزرگاہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر یتحرا، تلاش کرتے تھے ان راستوں کو، اور ان راستوں کو جد و جہد کر کے، ان راستوں کو کوشش کر کے تلاش کیا کرتے تھے جن راستوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ گزرتے ہوئے انہی مقامات پہ حضرت عبداللہ بن عمر نماز پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقاً اس مقام پہ ٹھہر گئے، سفر کرتے کرتے نماز کا وقت آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ نماز کے لیے رک گئے۔ جس مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے ہیں اور آپ نے نماز پڑھی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی سفر کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچتے تھے، ٹھہر جاتے تھے اور فرماتے تھے اس مقام سے اس وقت تک نہیں گزروں گا جب تک اس مقام پہ نماز نہ پڑھ لوں۔ کیوں؟ میرے محبوب نے اس مقام پہ نماز ادا فرمائی ہے۔ اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہی عنوان قائم کیا، المواضع التي صلى
فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقامات پہ نماز پڑھی ان مقامات پہ نماز پڑھنا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہی مقامات پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ پہ نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ محبت رسول کا مظاہرہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا، پیار کا اظہار ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر اس عمل کو، ہر اس چیز کو محبوب رکھتے تھے جس چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ کے موقع پہ فرمانے لگے، لوگوں صفیں سیدھی کرو، یعنی جنگ کے لیے، لڑنے کے لیے صفیں سیدھی کرو۔ لڑائی شروع ہو گئی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑی جانثاری کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور بڑے جوش جذبے سے لڑ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر لڑائی کے بعد فرمایا، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، یہ جو قتال تھا، یہ جو لڑائی تھی، یہ جو میری بھاگ دوڑ تھی، اس لیے تھی کہ میری ٹوپی گم ہو گئی تھی، اس ٹوپی کو تلاش کرنے کے لیے میں نے لڑائی کی ہے، جنگ کی ہے۔ جب صحابہ نے اور تابعین نے اس ٹوپی کو دیکھا تو عام ٹوپی تھی، جیسے معمول کی ٹوپی استعمال کی جاتی تھی، عام ٹوپی تھی۔ تو عرض کیا گیا، اے خالد، آپ نے صرف اس معمولی سی ٹوپی کے لیے اتنی جنگ کی، اس معمولی سی ٹوپی کے لیے آپ اتنے پریشان ہوئے؟ فرمایا، تمہارے لیے تو یہ ٹوپی معمولی سی ہے اور بظاہر کم قیمت ٹوپی ہے، لیکن میں نے اس ٹوپی میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بال محفوظ کیے ہوئے تھے اور آپ کے بال مبارک اس ٹوپی میں سیے ہوئے تھے۔ یہ ٹوپی جو گم ہو گئی تھی تو مجھے فکر ہوا کہ یہ ٹوپی، اس میں تو آپ کے بال مبارک ہیں، یہ ساری کی ساری جد و جہد، یہ ساری کی ساری لڑائی صرف اسی وجہ سے تھی کہ اس ٹوپی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ عمل کیا۔ کئی روایات میں آتا ہے، آپ نے اپنے بال کٹوائے، بال کٹوا کے پھر آپ نے وہ بال صحابہ کرام میں تقسیم فرمائے۔ کسی صحابی کے پاس 2 بال آئے، کسی کے پاس 6 بال آئے، کسی کے پاس کچھ بال آ گئے۔ جس صحابی کے پاس جو بال آئے، پھر ان صحابہ نے ان بالوں کو محفوظ کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ آج بھی دنیا کے کئی مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک محفوظ ہیں، اور آج بھی اہل ایمان ان بالوں کو، اس منہ مبارک کو محبت، عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے ان بالوں کے ساتھ محبت ہے کہ وہ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت کا ایک منظر یہ تھا کہ جن جن مقامات پہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے، عبداللہ بن عمر انہی مقامات پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر بعد میں آنے والے کئی بادشاہوں نے ان مقامات پہ مساجد بنا دی کہ یہ وہ مقام ہے، خاص اس مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، یہاں مسجد بنا دی گئی۔ اس مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، وہاں مسجد بنا دی گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب مقام ہے، مسجد بنا دی گئی۔ تو جس مقام پہ، جس جگہ پہ آقا کے قدم مبارک لگ گئے، جہاں آپ نے اپنی پیشانی مبارک لگا دی ہے، اہل ایمان کے لیے وہی محبت کا مقام ہے، عقیدت کا مقام ہے، پیار کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یادگاریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معاصر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نقوش سال ہا سال تک نہیں، صدیوں تک محفوظ رہے۔ ان مقامات پہ اہل ایمان محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ وہ کنویں جن کنویں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی،
وہ کنویں اہل ایمان کی محبت کے مرکز تھے، اور وہ جو جگہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تھیں، وہ جو پہاڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، ان پہاڑوں کو محبت کی نگاہ سے، ان جگہوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اہل ایمان ان مقامات پہ حاضری دیا کرتے تھے، ان مقامات پہ جایا کرتے تھے۔ سعودی حکومت سے ہمیشہ امت مسلمہ کو جو تحفظات رہے اور سعودی حکومت سے جو شکوہ اور شکایت رہا، انہوں نے ان اماکن کو، ان مقامات کو وہ درجہ نہ دیا، ان مقامات کا وہ تحفظ نہ کیا، ان مقامات کو وہ محبت اور عقیدت نہ دی جو عقیدت کے مستحق تھے، جس محبت کے مستحق تھے۔ وہ مقامات کو آہستہ آہستہ بالکل بے نام و نشان کر دیا گیا، وہ جگہ مٹا دی گئیں، وہ جگہ بالکل بے نام و نشان کر دی گئیں۔ شروع ہی سے امت مسلمہ کا عظیم طبقہ، علماء نجد کا اور سعودی گورنمنٹ کا یہ شکوہ کرتا تھا کہ تم اس لحاظ سے غلو کرتے ہو، اس لحاظ سے تم بڑی زیادتی کر جاتے ہو کہ تم نے وہ مقامات مکمل بے نام و نشان کر دیے، ان مقامات کو ختم کر دیا جو مقامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب تھے۔ حضرات گرامی، یہ جو میں نے روایت پڑھی کہ عبداللہ بن عمر ان مقامات کو تلاش کیا کرتے تھے، ان مقامات پہ خصوصیت کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہی ہیں، دوران سفر ایک مقام پہ گزر ہوا، آپ بیٹھ گئے جیسے کوئی آدمی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، ایسے بیٹھے اور اسی صورت میں بیٹھے گویا قضائے حاجت کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ گئے۔ شاگردوں نے عرض کیا، حضرت آپ تو یوں بیٹھے جیسے آپ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہیں، اور آپ نے قضائے حاجت کی نہیں، بغیر قضائے حاجت کیے اٹھ گئے ہیں، اور بیٹھنے کا مقصد ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا، تمہیں کیا سمجھ آئے؟ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے جب آپ اس مقام پہ پہنچے، آپ نے یہاں قضائے حاجت فرمائی تھی، میں بھی وہی شکل و صورت بنا کے بیٹھ گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہو جائے، آپ کی مشابہت ہو جائے۔ اس وقت میں نے نہ قضائے حاجت کرنی تھی، نہ مجھے اس کی ضرورت تھی، میں تو صرف اس لیے بیٹھا تاکہ میرے محبوب کی یہ نقل بھی پوری ہو جائے، اس لیے میں اس مقام پہ بیٹھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب وہ ساری کی ساری جگہیں امت مسلمہ کے عقیدت اور محبت کے مرکز ہیں، وہ جگہ نہیں ہیں، وہ میرے آقا کی پیشانی لگی ہوئی جگہ ہیں، میرے آقا کے قدم مبارک لگی ہوئی جگہ ہیں، میرے آقا وہاں پہ تشریف فرما ہوئے ہیں، آپ کی محفل، آپ کی مجلس کی وہ جگہ ہیں۔ تو جو جگہیں اور جو مقامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، ہر وہ مقام مسلمانوں کے لیے محبت کا مرکز ہے، عقیدت کا مرکز ہے۔ مسجد قباء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پہ 14 دن تک قیام فرمایا، اور سب سے پہلے آپ نے اس مقام پہ وہ مسجد بنائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں ٹھہرے، صدیوں تک اس مکان کو بڑی محبت سے اور بڑی عقیدت سے باقی رکھا گیا۔ اس مکان کو اہل ایمان عقیدت کا مرکز ٹھہراتے تھے، وہ مکان بے نام و نشان کر دیا گیا۔ اور یہ تو بڑی پرانی بات نہیں، مسجد قباء کے بالکل سامنے وہ قبرستان تھا، 2010 تک وہ قبرستان موجود تھا۔ اس قبرستان میں ان صحابہ کرام کی قبریں تھیں جو صحابہ کرام مدینہ منورہ میں اولین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون بنے، جنہوں نے اولین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ مسجد قباء کے بالکل مین دروازے کے سامنے وہ قبرستان تھا، وہ قبرستان اب بے نام و نشان ختم کر دیا گیا، وہ قبرستان عام گزرگاہ بنا دیا گیا۔ مسجد جنت البقیع میں، مقام بقیع میں وہ جگہیں جو اول دروازہ داخل ہوں دروازے میں سے
وہ صحابہ کرام کی قبریں اولین صحابہ کے قبور تھے وہ ختم کر دیے گئے۔ تو یہ غلو ہے، افراط ہے، حد سے بڑھنا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر چیز ہمارے لیے محبت کا، عقیدت کا مرکز ہے، پیار کا مرکز ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محبت اور عقیدت کے مرکز کو ہر مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ ان مقامات پہ سہولت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔